السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ یقیناً کامیاب ہوا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا، وقد خاب من دساہا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے دبا دیا۔ تزکیہ کا مطلب ہے پاک کرنا، ابھارنا، نشو نما دینا۔ قد افلح من زکاہا، جو اپنے کو گناہوں سے پاک کرے، جو اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرے اور اس کو ابھار کر تقوی پر لے جائے اور اس کے اندر بھلائی کو نشوونما دے، وہ فلاح پائے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ وقد خاب من دساہا، یقیناً وہ نامراد ہوگا جس نے اسے دبا دیا، اپنے نفس کو، اپنے نفس کے اندر جو دبا دینے کا کیا مطلب ہے کہ جو اپنے نفس کے اندر پائے جانے والی نیکی کے رجحانات کو ابھارنے اور نشو نما دینے کے بجائے اس کو دبا دے۔ وقد خاب من دسا، کہ وہ شخص نامراد ہوگا جس نے اسے دبا دیا۔ تو دبانے کا کیا مطلب ہے کہ جو اپنے نفس کے اندر پائے جانے والی نیکی کے رجحانات کو ابھارنے اور نشو نما دینے کے بجائے اس کو دبا دے اور اس کو بہکا کر برائی کے رجحانات کی طرف لے جائے اور گناہوں کو اس پر اتنا غالب کر دے کہ تقوی اس کے نیچے اس طرح چھپ جائے جیسے قبر میں مٹی ڈال دینے کے بعد لاش چھپ جاتی ہے۔ عام الفاظ میں سمجھ لیجئے، انسان کے اندر نیکی اور برائی دونوں کی صلاحیتیں موجود ہے۔ جس نے کوشش کی کہ برائیوں کو اپنے آپ سے دور کروں اور نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ اختیار کروں، وہ کامیاب ہوگا، اور جس نے برائیوں کو تو بڑھنے دیا اور نیکیوں سے ایسی غفلت برتی کہ وہ اس کی برائیوں کے نیچے کہیں دبدبا کر رہ گئی، اس نے گھاٹے کا سودا کیا۔ حضور یہ دعا مانگا کرتے تھے، خدایا میرے نفس کو اس کا تزکیہ عطا کر، خدایا میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر، خدایا میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کا تزکیہ کر، کہ تو ہی وہ بہتر ہستی ہے جو اس کا تزکیہ کر سکتا ہے، تو ہی اس کا سرپرست اور مولا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی عمر کے اس دن پر رو جو گزر گیا اور اس میں تو نے کوئی نیکی نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم اپنے اخلاق کی بنا پر دشمنوں پر غالب آ رہے ہو، اور یہ کہ تمہارے ساتھ فرشتے معمور ہیں۔ اب دیکھیے، وہ عمل بتایا جس سے دشمنوں پر غالب ہونا بھی باقی رہے اور فرشتے بھی مدد کرے۔ کیا بتایا؟ اور یہ کہ تم پر فرشتے معمور ہے تمہارے ساتھ، پس ان سے حیا کرتے رہو۔
اور برائیوں سے بچو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے گناہوں کے علاوہ کسی سے مت ڈرو، یعنی اپنا گناہ سے ڈرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو شخص خود اپنی اصلاح نہیں کرتا وہ دوسروں کے لیے کبھی بھی مصلح نہیں بن سکتا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا گناہ ناسور ہے، اگر ترک نہ کرو گے تو برابر بڑھتا جائے گا۔ مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایمان باللہ کے لیے ضروری ہے کہ انسان ان تمام باتوں کو ترک کر دے، چھوڑ دے جو اللہ کو ناپسند ہو۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر انسان 40 برس کی عمر تک پہنچ کر بھی گناہ نہ چھوڑے اور اپنی سرکشی سے تائب نہ ہو تو شیطان اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے کہ نجات نہ پانے والے چہرے پر میں فدا۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عمل کا فائدہ 3 باتوں پر عمل کرنے میں ہے۔ آپ کوئی بھی کام کرے اس میں 3 باتوں کو نظر میں رکھے تو وہ کام آپ کو فائدہ دے گا۔ پہلا، نہ محبت رکھ دنیا سے کہ یہ مسلمان کا گھر نہیں۔ دوسرا، نہ دوست رکھ شیطان کو کہ یہ مسلمان کا ساتھی نہیں۔ تیسرا، نہ تکلیف دے کسی کو کہ یہ مسلمان کا پیشہ نہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، تزکیہ نفس کی تعریف سے اصل مقصد برائیوں سے پاک ہونا اور نیکیوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے، اچھائیوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے، ورنہ نیکی کی کروڑوں تعریف کرنے سے بھی انسان کا نفس پوری طرح پاک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو عملاً اختیار نہ کیا جائے، یعنی اس کو کرنا پڑے گا، سننے سے کچھ نہیں ہوگا، کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ تو اگر ہم نیکی کی تعریف کرتے جائیں گے اور اس کو عملی طور پر اختیار نہیں کریں گے، سن رہے مولانا سے، مفتیان سے، علماء سے سن رہے لیکن اس کو اختیار نہیں کر رہے، تو ہماری حالت ان لوگوں جیسی ہو جائے گی جو کہتے تو یہی ہے کہ ہم نے سن لیا، انہوں نے کچھ نہیں سنا ہوتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس بات پر راضی نہیں ہے کہ وہ اطاعت زبانی اقرار کرے، وہ تو عملی اطاعت چاہتا ہے، عملی کر کے دکھاؤ، زبان سے اقرار مت کرو، سنو کر کے دکھاؤ،